بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 221 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ النوح کی آیت نمبر 21 سے لے کر 24 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ قال نوح ربی، نوح علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے پروردگار، انہم عصونی، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے میرا کہا نہیں مانا، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور ان کے پیچھے چل پڑے جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں دیا۔ لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں دیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی باری مکاری سے کام دیا ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور اپنے لوگوں سے کہا، وقالو، اور کہا انہوں نے، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا۔ لا تذرن آلہتکم، نہ ود اور سوا کو کسی صورت میں چھوڑنا، ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور نہ یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا، اس طرح انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا۔ وقد اضلوا كثيرا، بہت ساروں کو گمراہ کیا۔ ولا تزد الظالمين الا ضلالا، لہذا یا رب آپ بھی ان کو گمراہی کے سوا کسی اور چیز میں ترقی نہ دیجیے۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کافر قوم کی بربادی کے لیے جو ہے وہ دعا کی ہے، اور ان کی ہلاکت اور سرکشی کا ان آیات کے اندر ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ انہم عصونی، میری نافرمانی ہی کی ہے انہوں نے۔ اہل دنیا کی بات مانتے ہیں یہ لوگ۔ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، جن کے پاس مال اولاد ہے ان کی نظریں انہی پر جمی ہوئی ہیں، اور وہ لوگ انہیں جو کچھ سمجھاتے اور بتاتے ہیں یہ اسی کو مانتے ہیں۔ وہ لوگ ایمان پر نہیں آنے دیتے، ان لوگوں کو کفر پر ہی جمے رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو دنیاوی رئیس ہیں، چودھری ہیں، ان کا مال اور ان کی اولاد عوام کے لیے خسارہ در خسارہ ہے، یعنی خسارے کا سبب ہے۔ ان کا مال اور ان کی اولاد جو ہے وہ صرف اور صرف خسارے کا سبب ہے، الا خسارہ۔ نہ وہ لوگ مال و اولاد والے ہوتے، نہ یہ لوگ انہیں بڑا مانتے، رئیس اور چودھری مانتے، نہ ان کے کہنے پر یہ لوگ کفر کرتے، اور ان چودھریوں نے حق سے باز رکھنے کے لیے ان کو جو ہے وہ بڑی بڑی تدبیریں کی، اور انہیں جو ہے وہ تاکید کی ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، ان لوگوں نے بڑی تدبیریں کی ہیں اور انہیں تاکید کی ہے۔ لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ تم اپنے معبودوں کو جن کی تم عبادت کرتے ہو ہرگز نہ چھوڑنا۔ تفصیل کے ساتھ ایک ایک بت کا نام لے کر جو ہے وہ انہوں نے ان لوگوں سے جو ہے وہ کہا کہ فلاں کو بھی نہیں چھوڑنا، یعنی جیسا کہ ود ہے، ولا تذرن ود بھی ایک بت کا نام ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑنا، اور اس طرح نہ سوا کو چھوڑنا، یہ بھی ایک بت کا نام ہے، اور اسی طرح نہ
یغوث کو چھوڑنا، نہ یعوق کو چھوڑنا، اور نہ ہی نصر کو چھوڑنا۔ ان رئیسوں نے قوم کے جو ان کے لوگ تھے ان کو بڑی تعداد میں گمراہ کیا۔ اب ان سے جو ہے وہ خیر کی امید نہیں رہی ہے، ان سے کسی قسم کی جو ہے وہ خیر کی امید نہیں رہی ہے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا اللہ ان کی جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ اب خیر کی کوئی علامت نہیں ہے، خیر کی کوئی امید نہیں ہے، تو لہٰذا انہیں جو ہے وہ گمراہی میں اور زیادہ بڑھا دیجیے۔ ان لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور کفر پر ہی جمے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، تو لہٰذا اب تمہاری قوم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا مزید، جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے، اب مزید کوئی جو ہے وہ ایمان نہیں لائے گا۔ اور یہ بہت تھوڑے سے لوگ تھے، جیسے کہ سورہ ہود میں ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، بہت ہی کم لوگوں نے ان پر ایمان لایا تھا، جن کی تعداد جو ہے وہ 80 بتائی جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر جن لوگوں نے ایمان لایا ان کی تعداد 80 سے زائد نہیں تھی۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ وہ ایک کشتی بنا لیں، جب کشتی تیار ہو جائے تو اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اور جو اہل ایمان ہیں ان کو اس میں سوار کر لینا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی اور جو ہے وہ کشتی روانہ ہو گئی، تو پھر آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، زمین سے پانی ابلنے لگا، زبردست قسم کا طوفان آیا، جو ہے وہ جتنے بھی کافر قوم تھی حضرت نوح علیہ السلام کی وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ ان میں ان کا بیٹا بھی تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا، وہ بھی کافروں کے ساتھ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی طرف سے بہت زیادہ بد دل ہو گئے تھے، اور ان کا دل جو ہے وہ بالکل ہی ان کی طرف سے کھٹا ہو گیا تھا، کسی کی بھی ہدایت پر آنے کی کوئی امید نہیں تھی، اس لیے جو ہے وہ انہوں نے بد دعا کی وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، کہ ان کی گمراہی میں ہی اضافہ کیجیے۔ اور پھر آگے چل کر اگلی آیات میں آتا ہے لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، کہ ان کافروں کو زمین پر بالکل بھی زندہ نہ رہنے دیجیے، ان میں سے ایک شخص کو بھی نہ چھوڑیے، اور جو ہے وہ ان کی نہ یہ جو ہے وہ ایمان لائے ہیں، نہ ان کی اولاد سے ایمان لانے کی امید ہے، وہ بھی جو ہے وہ کافر اور فاجر ہی ہوں گے، اور وہ بھی زمین پر بوجھ ہی بنیں گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ان آیات کے اندر ان کے لیے جو بد دعا ہے اور ان کی جو بربادی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے جو بد دعا کی ہے اس کا تذکرہ ہے کہ وہ کیسے بد دل ہوئے، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ ان کے لیے بد دعا کی، اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عذاب نازل کیا، طوفان آیا، پانی برسا آسمان سے بھی، زمین بھی پانی اگلنے لگی، پانی جو ہے وہ زمین سے بھی ابلنے لگا، تو اس طرح سے ایک جو ہے وہ طوفان آیا، اور اس میں وہی لوگ بچ پائے جو کشتی میں سوار تھے، جو اہل ایمان تھے۔ اسی طرح جانوروں کے بھی جوڑے جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو کہ وہ ان کو بھی ساتھ جو ہے وہ کشتی میں سوار کر لیں، جوڑے بھی جو جانوروں کے مادہ اور جانور ایک ایک جوڑا بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سوار کر لیا تھا، وہی بچے، اس کے علاوہ زمین پر کوئی جو ہے وہ زیروح چیز نہیں بچی تھی، سب ختم ہو چکا تھا۔ 6 مہینے تک مسلسل جو ہے وہ آسمان سے بارش برستی رہی اور زمین سے بھی پانی ابل پڑا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو، جو کہ ایک نافرمان قوم تھی، اتنا بڑا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان پر تبلیغ کی، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے۔ تو یہاں تک تو صرف ان کی گمراہی میں اضافے کی بد دعا ہے، اگلی آیات کے اندر ان کو غرق کرنے کی بھی بد دعا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا اور ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار انہوں نے میرا کہا نہیں مانا، واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کی، آئی السفلۃ والفقراء،
یعنی کمزور طبقے اور فقراء نے جو ہے وہ اتباع کی، من لم یزدہ مالہ و ولدہ، ان لوگوں کی جن کے مال اور اولاد نے، وہم الرؤساء المنعم علیہم، یعنی کہ جن لوگوں کی اطاعت کی، یعنی کہ جو رؤساء ہیں، ایسے رئیس ہیں جن کے اوپر ان چیزوں کا انعام فرمایا گیا ہے، یعنی جن کے مال و اولاد نے، من لم یزدہ مالہ و ولدہ، جن کے مال و اولاد نے جو ہے وہ ان کو نقصان ہی پہنچایا، یعنی کہ جو رؤساء ہیں ایسے رئیس ہیں جن کے اوپر ان چیزوں کا انعام فرمایا، المنعم علیہم، ان چیزوں کا انعام، مال اور اولاد کا انعام فرمایا، تو ان لوگوں نے جو ہے وہ ان کو صرف نقصان ہی پہنچایا ہے۔ بذالک وولد بضم الواء وسکون واوی وسکون اللام وبفتحہما والاول قیل جمع ولد بفتحہما کخشب وخشب وقیل بمعناہ کبخل وبخل۔ یہ آگے جو ہے وہ ولدہ کی تحقیق مصنف ذکر کر، ولدہ کی تحقیق ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، من لم یزید مالہ و ولدہ، اس میں ولدہ جو ہے اس میں دو طرح کی قراتیں ہیں، ایک واو کے ضمہ اور لام کے سکون کے ساتھ ہے ولدن، اور وہ بفتحہما، اور ان دونوں کے فتحہ کے ساتھ بھی ہے ولدو، جیسے کہ آیت کے اندر موجود ہے۔ والاول قیل جمع ولدن، جو پہلا ہے ولدن بفتحہما، یہ جو ہے یہ ولدن کی جمع ہے، بفتحہما یعنی دونوں کے فتح کے ساتھ جو ہے یہ ولدن کی جمع ہے، جیسا کہ خشبن اور خشب، خشبن جو ہے یہ خشبن کی جمع ہے، وقیلہ بمعناہ، اور یہ بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ کبخل و بخل، یہ جمع کے معنی میں ہے، جیسے کہ بخل اور بخل یہ جمع کے معنی میں ہوتا ہے، اس طرح یہ بھی جو ہے یہ جمع کے معنی میں ہے۔ الا خسارہ، سوائے نقصان کے، یعنی ان لوگوں کی انہوں نے اتباع کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو صرف نقصان ہی پہنچایا، ان کے خسارے کا ہی سبب بنے، طغیانا و کفرا، یعنی کہ ان کے جو سرکشی اور کفر کے اعتبار سے جو ہے وہ انہوں نے نقصان ہی اٹھایا ہے ان لوگوں کے پیچھے چل کر۔ وَمَكَرُوا أَيْ الرُّؤَسَاءُ مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے جو ہے وہ بڑا تکبر کیا یا بڑی تدبیریں کی، کنہوں نے؟ أَيْ الرُّؤَسَاءُ، جو رؤساء ہیں، جو رئیس ہیں، جو چودھری ہیں، انہوں نے بڑی تدبیریں کی۔ عظیما جدا بأن كذبوا نوحا وآذوه ومن اتبعه، کس طرح سے تدبیریں کی ہیں اس کی تفسیر مصنف ذکر فرما رہے ہیں۔ اس طریقے پر انہوں نے جو ہے وہ بڑی تدبیریں کی ہیں، بأن كذبوا نوحا وآذوه ومن اتبعه، کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کو اور ان کے پیروکاروں کو ایذا پہنچائی، آذوہ ایذا پہنچائی۔ وقالوا للسفلۃ، اور انہوں نے یعنی یہ جو رؤساء ہیں انہوں نے کمزور طبقے کے لوگوں سے کہا، لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو مت چھوڑنا، اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، ولا تذرن ود، اور ود کو نہ چھوڑنا، بفتح الواو وضمھا، یہ ود بھی ہو سکتا ہے اور ود بھی ہو سکتا ہے، یہ جو ہے وہ ایک بت کا نام ہے، اس کو بھی نہ چھوڑنا، ولا سواع، اور سواع کو بھی نہ چھوڑنا، اور یغوث کو بھی نہ چھوڑنا، ویعوق، اور یعوق کو بھی نہ چھوڑنا، ونصر، اور نصر کو بھی نہ چھوڑنا۔ وہی اسماء اصنامہم، یہ ان کے بتوں کے نام ہیں، یعنی جو قوم نوح تھی جن بتوں کی وہ عبادت کرتی تھی ان بتوں کے یہ نام تھے۔ وقد اضلوا بہا، اور انہوں نے جو ہے وہ گمراہ کیا اس کے ذریعے سے، کثیرن، بہت سو کو، من الناس، لوگوں میں سے، یعنی انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ان بتوں کے ذریعے سے گمراہ کیا۔ بِأَنْ أَمَرُوهُمْ بِعِبَادَتِهَا، کس طرح سے گمراہ کیا؟ اس طریقے پر گمراہ کیا کہ ان کو بتوں کی عبادت کا حکم دیا، بتوں کی پرستش کا حکم دیا۔
ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اے میرے پروردگار ظالموں کو، ان لوگوں کی جو گمراہی ہے ظالموں کی، اس میں اور اضافہ کر دیجئے، اس کو اور بڑھا دیجئے۔ عطف علی قد اضلوا، یہ ترکیب مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ ولا تزد الظالمین جو ہے یہ وہ عاطفہ ہے، اور اس کا عطف جو ہے وہ قد اضلوا کثیرہ پر ہو رہا ہے۔ دعا علیہم لما اوحی الیہ، آگے یہ اس کی تفسیر ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ دعا جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت کی جب ان کی طرف یہ وحی کی گئی انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ جو ہے وہ اب اس کے جو ان کے علاوہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب نازل ہوا؟ نمبر دو، حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔